جب انسان اس بات پر کامل یقین کر لیتا ہے کہ اللہ السمیع البصیر ہے، یعنی وہ سب سنتا ہے اور سب دیکھ بھی رہا ہے، تو اس کے اندر کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنے لب سی لیتا ہے۔ یہ خاموشی بزدلی نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتماد کی انتہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن ہمیں بھی تو اللہ سے بات کرنی ہے نا۔ اللہ کے سامنے اپنی مشکلات رکھے، اللہ ہمارے دلوں سے واقف ہے، پھر بھی آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے دل کا حال بیان کرنا ہے۔ ہم لوگ اکثر لوگوں کو دکھ سنانے بیٹھ جاتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یا تو ہمیں لوگ سمجھیں گے یا ہمارے ساتھ انصاف ہوگا، لیکن انسان تو خود عیبوں کا مجموعہ ہے۔ وہ آپ کا راز رکھنے میں کچا اور اسے ظاہر کرنے میں پکا ہوتا ہے۔ جب آپ لوگوں سے شکوہ چھوڑ کر اپنا سارا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، تو دراصل آپ اپنی جنگ کا معاملہ اللہ کے ہاں رکھ دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، جو جنگ اللہ لڑتا ہے اس کا فیصلہ ہمیشہ عدل پر ہوتا ہے اور اس میں کبھی ہار بھی نہیں ہوتی۔ دیکھیے، یہ خاموشی کوئی راتوں رات نہیں آتی، یہ بہت بار ٹھکرانے کے بعد، امیدیں ٹوٹنے کے بعد، لوگوں کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے بعد بھی آتی ہے۔ جب انسان تھک کر چور ہو جاتا ہے اور اسے سمجھ آتی ہے کہ ہر کان سننے کے لیے نہیں ہوتا اور ہر دل سمجھنے کے لیے بھی نہیں ہوتا، تب وہ انسان خاموش ہونا سیکھ لیتا ہے۔ جب آپ کا ہی درد آپ کی زبان سے ہی نہیں بلکہ آپ کے آنسوں سے مسلح پر گرتا ہے تو وہ درد سزا نہیں ہے، وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ ان زخموں کو سب سے پہلے دیکھتا ہے جو کسی انسان کو نہیں دکھائے جاتے۔ ذرا سوچئے گا، اگر انسان کے پاس اختیار ہوتا تو وہ ایک لمحے میں اپنے دشمن کے سارے گناہ چوراہے پر ظاہر کر دیتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ستار العیوب ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، پھر بھی پردہ رکھتا ہے اور توبہ کی مہلت بھی دیتا ہے۔ کتنا کریم اور رحیم ہے۔ جب ہم اللہ کی اس صفت کو پہچان لیتے ہیں نا، تو ہم بھی لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ جب درد انسانوں کی چوکھٹ پر رکھا جائے تو وہ صرف ذلت، انسان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے بجائے کچھ بھی نہیں وہ کر سکتے۔ ہمیشہ اپنے درد کو صحیح جگہ پر رکھیں۔ صحیح جگہ کیا ہے؟ اللہ کی چوکھٹ پر رکھا جائے، وہ ذلت کے بجائے قربت بن جاتا ہے۔ دیکھیے، سائلنس یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کا درد، آپ کی خاموشی سب سے بڑی دعا بن جاتی ہے۔ اللہ کو آپ کی زبان سے زیادہ آپ کے دل کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس خاموشی میں ایک ایسی طاقت ہے جو پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے۔ یہ نوجوان اکثر سوال کرتے ہیں کہ اگر میں خاموش ہوں اور اللہ سب دیکھ رہا ہے تو پھر ظالم کو سزا کیوں نہیں مل رہی؟ اللہ کبھی بھولتا نہیں ہے، وہ ڈیل دیتا ہے تاکہ ظالم اپنی حد پار کر لے اور مظلوم کا اجر اتنا بڑھ جائے کہ وہ خود دنگ رہ جائے۔ جب اللہ آپ کی جنگ لڑتا ہے نا، تو وہ صرف بدلہ نہیں لیتا بلکہ آپ کے وقار کو اس بلندی پر لے جاتا ہے جہاں آپ کو مٹانے والے خود مٹ جاتے ہیں۔ جب آپ اپنے دکھ لوگوں کے سامنے تماشا بنانے کے بجائے مسلح پر رکھ کر رو دیتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہیں، تو وہ دکھ، گناہ یا بوجھ نہیں رہتا بلکہ وہ سکون بن جاتا ہے۔ اور جس نے صبر کی آزمائش کو پار کر لیا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بنا کسی شکوے کے، اور اسے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازتا بھی ہے۔ اور کیا پتا، اگر تمہاری کوئی دعا اس دنیا میں قبول نہیں ہو رہی، کسی صبر کا اجر تمہیں دنیا میں نہیں مل رہا، تو کیا پتا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ ایسا عطا کرتے، اس کے بدلے شاید تمہیں جنت مل جائے اور تم خوش ہو جائے۔ دیکھیے، خاموشی ایک اعلان ہے، اے میرے رب، اب میں نہیں بولوں گا، اب تو بولے گا، اب میں اپنا دفاع نہیں کروں گا، اب تو میرا دفاع کرے گا۔ یہ آزمائشوں کا وقت، یہ تکلیفوں کا وقت، یہ بہترین آپ کے پاس موقع ہے۔ تو یہ تنہائی بالکل محرومی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ سے ملاقات کا بہترین موقع ہے۔ تو اس موقع کو اپنے ہاتھ سے ضائع مت جانے دیں۔ جتنا ہو سکے اللہ کا شکر ادا کر لیں، جتنا ہو سکے صبر کریں، شکوہ نہ کریں، کبھی شکوہ نہ کریں، اور مایوس تو بالکل نہیں ہونا۔